یہ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ حج کو جانے سے پہلے لوگ نارملی اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے دوستوں سے معافی مانگ کر جاتے ہیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ معافی مانگنا ضروری ہے یا کیسا ہے یہ؟ اصل میں کسی کے حقوق اس کے ذمہ اگر ہیں تو بہتر بات یہ ہے کہ ان کے حقوق ادا کر دے. اس کے حلال سے جانا ہے اسے ان لوگوں کے حقوق ادا کر دے. تو اب ایسی صورت میں چونکہ حقوق کی ادائیگی ہے تو ایک بہتر بات ہے، معافی مانگتا ہے تو مانگ سکتا ہے، تاکہ کسی کا کوئی چیز اس کے اوپر نہ رہے، اللہ کے حضور جائے تو اس کا دل بھی پاک ہو، دماغ بھی پاک ہو اور اس کا مال بھی پاک ہو، ساری چیزیں پاک ہو، تو اس میں کچھ حرج نہیں. البتہ یہ ہے کہ بعض لوگ اسے رسم بنا دیتے ہیں، بس رسم کے طور پر، دل سے کچھ نہیں چاہتے لیکن بس رسمی طور پہ بس کہہ دیتے ہیں ایک رسم بن گئی ہے. تو جہاں رسم ہوتی ہے تو وہاں اس کا اصل مقصد ہی نہیں رہ پاتا ہے لوگوں کا بعض اوقات. تو ایسی کوئی خاص رسم، کوئی حج کے ساتھ تعلق جڑی ہوئی کوئی ایسی رسم نہیں ہے. لیکن ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ایک انسان وہاں جا رہا ہے حج کے لیے تو اس کا گول یہ ہوتا ہے کہ وہ اس دن کی طرح واپس آئے جس دن اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا، جیسے حدیث میں آیا ہے. تو اب اس کے اندر حقوق العباد، بندوں کے حقوق اگر باقی رہ گئے تو وہ چیز معاف نہیں ہوتے ہیں. تو کوئی اگر یہ سوچ رہا ہے کہ چلو میں جاؤں اس سے پہلے سب جتنے بھی لوگوں کے حقوق مجھ پر ہے، یا کوئی اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، ایذا پہنچائی ہے، وہ سب چیز میں اس کے اندر جینیوئنلی معافی مانگ لوں، اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے تو ٹھیک ہے، کرے. کوئی اس پرسنل طور پہ کوئی کر رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن رسم نہ بن جائے. اور اس کو خاص ایک حج کے پروسیجر میں جوڑ دیا ہے لوگوں نے، وہ بھی نہیں سنیے. باقی شیخ کفایت کچھ بتائیں گے. جی شیخ. دیکھیے، اس میں آدمی احتیاطاً ایسے سارے کام سے توبہ کر لے جن سے عبادتوں کے قبول نہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے. حقوق العباد سے متعلق جیسے ظلم ہے، زیادتی ہے یا شرک ہے. ایک آدمی شرک میں مبتلا ہے، اب وہ شرک ہے، وہ جا کے حج کرے گا تو خطرہ ہے اس کے لیے. تو ایسے اگر وہ اعمال انجام دے رہا ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ان اعمال سے عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی آپ یہ اعمال نہ کریں. یہ صرف حج کا مسئلہ نہیں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، کوئی بھی ہے، کہ ایسے اعمال، ایسے گناہ جن سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ان گناہوں سے بچنے کی تلقین کرنی چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ایک صاحب میرے پاس آئے تو مجھ سے کہا کہ مجھے حج پہ جانا ہے تو آپ کوئی نصیحت کیجئے، کیا کرنا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے والد صاحب باحیات ہیں، ان کے جو ہے، تو آپ نے اپنی بہن کو، حج پہ جا رہے ہیں آپ، تو آپ نے اپنی بہن کو حصہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا ہم نے نہیں دیا، اپنے ابا کی وفات ہو چکی ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائی حصہ دے دیجئے، کیونکہ آپ کسی کا مال کھائیں گے، حرام کھائیں گے، تو اس سے خطرہ ہے کہ حج قبول نہ ہو یا کوئی عبادت قبول نہ ہو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ قبول نہیں کرے گا، اللہ کی مرضی قبول کرے، معاف کر دے. لیکن بہرحال حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر آدمی حرام کھاتا ہے تو اس کی عبادت خطرے میں ہے. جیسے صحیح مسلم کا حدیث ہے نا کہ ایک بندہ اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک، کہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، حرام کی غذا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہاں سے اس کی سنے گا. تو یہ روایت ہم کو بتلاتی ہے کہ بہت چوکنا رہنا چاہیے، ایسے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری عبادتیں داؤ پر لگ جائیں. تو یہ کوئی رسم بنانا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اتنا تو احتیاط کرنا چاہیے نا کہ آدمی حج پہ جا رہا ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور حج اگر قبول ہو گیا تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کا حج خطرے میں پڑ جائے. تو ایسی گناہوں کو ترک کرنا چاہیے اس کو، تو اتنا احتیاط تو کرنا چاہیے. جی، باقی کوئی رسم وغیرہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.